إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. رمضان المبارک کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے. اب 2 یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو غنیمت جان کر اور ان ایام کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالی کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اور اپنی نجات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. سورۃ الحشر کی یہ آیت مبارکہ اس میں بھی اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر نفس کو یہ بات چاہیے، اسے غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. یہ کل جس کی تیاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس کل سے مراد
قیامت کا دن ہے. اس کل سے مراد وہ دن ہے جس کا قرآن مجید کے اندر مختلف مواقع پر مختلف انداز میں تعارف کرایا گیا. تو وہ دن کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اس دن پر کسی کے حسب اور نسب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. نہ کسی کا خاندان دیکھا جائے گا، نہ کسی کے تعلقات دیکھے جائیں گے، اور نہ ہی وہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ سوال کریں گے. اس دن کے حوالے سے فرمایا کہ تم کچھ آگے بھیجو اور جو آگے بھیج رہے ہو اس کے بارے میں غور کرو کہ تم نے اس دن کے تعلق سے کیا تیاری کی ہے. اس لیے کہ اس دن پیش آنے والے تمام مراحل ایک دوسرے سے زیادہ ہیبتناک، ایک دوسرے سے زیادہ پریشان کن ہیں. جہاں اللہ کی عدالت میں جو پیش ہونا ہے تو یہ مختلف مراحل سامنے آئیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، جب نامہ اعمال گناہگاروں کے آگے رکھ دیا جائے گا، وَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. آج اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا؟ اس میں کوئی چھوٹا گناہ، کوئی بڑا گناہ، کوئی چیز مخفی نہیں. جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سارا اس کا کیا دھرا سامنے آ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں. اس دن کے تعلق سے فرمایا جس دن یہاں تک کہا جائے گا کہ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کیا آج اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے اور خود فیصلہ کر لے کہ تیرے لیے کیا ٹھکانا ہونا چاہیے. یہ رحمان کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ اللہ رب العزت خود انسان کے سامنے یہ سارے معاملات پیش کر دے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں قیامت کے دن ہم میدان عدل قائم کریں گے. اور کیوں قائم کریں گے؟ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہو، کوئی یہ نہ کہے کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی. پھر وہاں ایسا معاملہ نہیں. کہ انسان کوئی بھیڑ بھاڑ اور رش کی وجہ سے بچ جائے، نکل جائے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر شخص نے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہونا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، ہر ایک اللہ کی عدالت میں ذلیل ہو کر حاضر ہوگا.
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، فرمایا اس دن تمہیں لایا جائے گا اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ تم دنیا میں جب پیدا ہوئے تو کس حالت میں تھے؟ بالکل بے لباس تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، اس دن جب سب اس طرح جمع ہوں گے اور سب بے لباس ہوں گے تو عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی۔ فرمایا کہ اس دن کسی کو اس بات کی جرات نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ سکے۔ وہ دن ایسا ہے لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اس دن جس کی نظر جہاں ہے وہاں ٹھہر گئی، وہ اپنی فکر کے اندر گھلتا چلا جا رہا ہے۔ لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، کسی کو پلک جھپکانے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ ہر شخص اپنے آپ کے اندر پریشان ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ ایسے مناظر بھی ذکر کیے قرآن میں کہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، اپنی ماں سے بھی بھاگے گا۔ وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی جان چھڑائے گا، اپنی اولاد سے بھی جان چھڑائے گا۔ یہ چاہے گا انسان کہ کسی طرح میں بچ جاؤں۔ سورہ معارج میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن انسان یہ چاہت کرے گا کہ کاش آج کے دن مجھے بچا لیا جائے، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جس اولاد کی خاطر وہ دنیا کے اندر سیاہ اور سفید کرتا رہا، جس اولاد کی خاطر وہ دنیا کے اندر یہ چاہتا کہ میں جب دنیا سے جاؤں میری اولاد خوشحال رہے، میری اولاد کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اتنا کچھ ان کے لیے چھوڑ کر چلا جاؤ۔ وہ اولاد کے مستقبل کی خاطر انسان نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا اپنا کیا بنے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ذکر کیا۔ جب وہ خلیفہ بنے 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری میں انتقال ہو گیا، عرصہ خلافت صرف 2 سال ہو۔ عمر بن عبدالعزیز کو لوگوں نے مشورہ دیا، ان کے قریبی عزیز اقارب نے، کہ آپ کے پاس اس وقت بڑے اختیارات ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ کر کے جائیں تاکہ بعد میں آپ کی اولاد کہیں در بدر بھٹکے نہ۔ عمر بن عبدالعزیز کے 10 بیٹے تھے، کیونکہ اس سے قبل عمر بن عبدالعزیز کے آنے سے پہلے یہ خلافت کے معاملات ان کے چچا زاد کے سپرد تھے۔ انہوں نے بہت مال بنایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری اولاد میرے بعد عیش کرے اور میں اس کے بدلے جہنم میں جلوں۔
اور وہاں کی سزا کو بھگتے مجھے یہ نہیں چاہیے. رہا یہ بات کہ میری اولاد دھکے نہ کھائے، تو فرمایا اگر میری اولاد اللہ کے دین پر قائم رہے گی تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اگر اولاد بری نکلی تو میں ان کی خاطر کیوں آخرت کی پریشانیاں مولوں. جب ان کی وفات ہوئی، ان کا ورثہ تقسیم ہوا، ہر بچے کے حصے میں 1 دینار آیا. کل ترکہ کیا ہوگا اندازہ ہو سکتا ہے. بچی کے ورثے میں آدھا دینار آیا، اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا ترکہ ہوگا. چھوٹا سا معمولی سا بات، لیکن تاریخ نے اس وقت کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کیا جب ایک وقت آیا، وقت گزرا، عمر بن عبدالعزیز کی اولاد اللہ کے دین پر قائم رہی، تو جن لوگوں نے ماضی کے اندر مال بنایا تھا، عمر بن عبدالعزیز کی اولاد زکوٰۃ دینے والوں میں سے تھی اور وہ زکوٰۃ لینے والوں میں تھی. کتنا تاریخی جملہ تھا کہ اگر یہ اللہ کے دین پر قائم رہی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. فرمایا مجرم قیامت کے دن یہ چاہے گا، گناہگار یہ چاہے گا، لو یفتری من عذاب یومئذ ببنی، کہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے جنت میں ڈال دیا جائے. وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. وفصیلتہ التی تؤوی، میرے پورے خاندان کو جہنم میں ڈال دیا جائے، باپ کو، دادا کو، پردادا کو، لکر دادا کو، صدر دادا کو، سب کو جہنم میں ڈال. وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اس کے اختیار میں نہیں ہے. مجھے چاہتا ہے کہ ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، میں بچ جاؤں. یہ جو واقعات ہیں یہ حقائق ہیں، یہ قصے اور کہانیاں نہیں. ایسا عملاً پیش ہونا ہے، ایسا وقت آنا ہے. ہر ایک نے، ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ سیکلمکم ربکم، تم میں سے ہر ایک نے اپنے رب سے ڈائریکٹ بات چیت کرنی ہے. لیس بینہ وبین ربہ ترجمان، تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی تمہاری بات اللہ تک پہنچائے اور پھر اللہ کی بات تم تک پہنچائے، ایسا نہیں ہوگا. اس دن کے آنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو ٹٹولو. اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنا محاسبہ کر لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا، اس کے لیے 1 نہیں 2 جنت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے رک گیا، اپنی ناجائز خواہشات کی پیروی سے بچ گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. عام آدمی کی پریشانی کیا ہے؟ اس دن انبیاء کی زبان پر یہ الفاظ ہیں رب سلم رب سلم، اے اللہ تو سلامتی والا معاملہ فرما، اے اللہ تو آسانی والا معاملہ فرما. آپ نے فرمایا کہ سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے
اور میدان محشر کی تکلیف ان سے برداشت نہیں ہوگی. ہر شخص اپنے گناہوں کے سبب اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا. کسی کا پسینہ اس کی ایڑی تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کی پنڈلیوں تک ہوگا, کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا, کسی کا سینے تک, کسی کا ناف تک. اور فرمایا کہ کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. یہ کیفیت ہوگی. ایسے موقع پر انسان یہ چاہے گا کہ بس جلدی سے یہاں سے چھٹکارا ملے, حساب و کتاب شروع ہو جائے, جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں, مگر یہاں سے نجات مل جائے. انہیں خیال آئے گا دنیا کے اندر ہم پریشان ہوتے تھے تو ہم اپنی پریشانی اپنے باپ سے کہتے تھے, اپنے باپ کے آگے اپنا مسئلہ رکھتے تھے. تو کیوں نہ ہم انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام کے پاس جائیں. اب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جا کر وہ کہیں گے انت ابونا, آپ ہمارے والد ہیں. خلقک اللہ بیدیہ, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. واسجد لک الملائکہ, آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. واسکنک فی الجنہ, اور آپ کو اللہ نے جنت کے اندر رکھا. آپ کے کتنے اکرامات ہیں, آپ کی کتنی بڑی شان ہے, کتنا بڑا مقام ہے. آج ایک مسئلہ درپیش ہے, اشفع لنا, اللہ سے ہمارے لیے شفاعت کیجیے. کیا شفاعت کیجیے کہ اللہ تعالی حساب و کتاب کو شروع فرمائے. جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں لست ہناک, میں اس مقام کا اہل نہیں. اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور سے جا کر یہ بات کہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اور مجھ سے وہ غلطی ہو گئی. مجھے اس بات کی ذکر تو ذنب, مجھے اپنا یہ گناہ یاد آ رہا. اگر اس موقع پر اللہ نے یہ بات پوچھ لی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. ان ربی قد غضب اليوم, آج میرا رب بہت غصے میں ہے. لم یغضب مثلہ قبلہ ولن یغضب مثلہ بعدہ ابدا, اللہ کو اس سے قبل اتنا غصہ کبھی نہیں آیا, آج کے بعد بھی اللہ کو اتنا غصہ نہیں آئے گا. اب کون ہے جو بات کر سکے, کوئی کلام نہیں کر سکے گا. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن, کوئی اللہ کے سامنے بات کرنے کی جرات نہیں کرے گا, اور رحمان جس کو اجازت دے وہ بات کر سکتا. کہا اذهبوا الى نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. نوح علیہ السلام بھی اپنا ایک عذر پیش کریں گے, فرمائیں گے میں لست ہناک, میں اس مقام کا اہل نہیں ہوں. میرا رب ان ربی قد غضب اليوم, میرا رب آج بہت غصے میں ہے. اذهبوا الى غیری, کسی اور کے پاس جاؤ, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. یہ سلسلہ اس طرح ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آئیں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کیجیے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ ہاں آپ چلیں گے, اور جا کر
یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ میں ایک شفاعت کرنا چاہتا ہوں، کچھ سفارش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. نہیں. اور فرماتے فوقات ساجدا، میں سجدے میں گر جاؤں گا اور ایک طویل سجدہ کروں گا. اور فرماتے مجھے نہیں معلوم کہ اس سجدے کے اندر میں اللہ سے اللہ کی تعریف اور توصیف کے کون کون سے کلمات ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ وہ کلمات میری زبان پر جاری فرمائے گا. ایک طویل سجدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا. کیا حکم ہوگا؟ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے. سل تعطا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے. کیسے کیسے لوگوں نے اس تعلق سے افسانے کھڑے ہوئے ہیں، کہانیاں کھڑی ہوئی. جب پیغمبر آپ جس کو چاہیں لے جائیں اور بخشش ہو جائے. فرمائے سل، سوال کیجیے. آپ کے لیے سوال کرنا زیب دیتا ہے، اللہ کو عطا کرنا زیب دیتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عطا کرے. آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سوال کریں، آپ شفاعت کریں. اور شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت کا حق بہت سے لوگوں کو حاصل ہوگا مراتب کے اعتبار سے. اللہ کے رسول کو شفاعت کریں گے. شہداء کے لیے بھی ذکر آیا ہے، حافظ قرآن کے لیے بھی ذکر آیا ہے، اہل ایمان کے لیے بھی ذکر آیا ہے. لیکن شفاعت کے لیے یہ شرط ہے، ہر آدمی اپنے طور پر کھڑا ہو کر شفاعت نہیں کرے. الا من اذن له الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور جس کی بات سے اللہ دنیا میں راضی تھا، اس آدمی کے بارے میں شفاعت ہو. ہر ایک کے لیے شفاعت نہیں. آپ نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا. اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، جس کا اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. شفاعت کے مراتب ہے. شفاعت کے اہل علم نے عقائد کی کتابوں میں 8 مراتب ذکر کی. شفاعت کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ تخفیف عذاب ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے جنت مل جائے. آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کا میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ رہا، وہ مجھ پر فدا رہے، میرے مددگار رہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ کہاں ہوتے. اس وقت ان کو جہنم کے سب سے ہلکے طبقے میں ڈالا جائے، جس طبقے کا نام زحزح ہے. صحابہ نے کہا ومن زحزح یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ زحزح کیا ہے؟ فرمایا کہ واد فی جہنم، یہ بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں انسان کا پورا وجود آگ کی گرفت سے محفوظ ہوگا، صرف اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی. کیا سمجھتے ہیں کہ آگ کی جوتیاں پہنانے سے بقیہ جسم عذاب سے محفوظ ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں. یغلی دماغ ہو، جوتے آگ کے پہنائے گئے اور اس کا دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. یہ بھی ایک شفاعت. پھر آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے اور گناہگاروں کو جہنم سے پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. اس حساب و کتاب کے شروع کے لیے انبیاء یہ کہنے کی مجال نہیں رکھتے. یہ بھی ایک مرحلہ ہے. مراحل وہ سارے قرآن نے بیان کیے.
فرمایا کہ فاما من اوتیا کتابہ بیمینہ، جس وقت اعمال نامے کی تقسیم ہوگی، جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ یہ کہے گا کہ آؤ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ ایک دن میں حساب و کتاب دینا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، وہ بڑی خوشگوار زندگی کے اندر ہوگا، وہ بڑی نعمتوں والی جنت میں ہوگا۔ انسان اپنے آخرت کے تعلق سے اگر ان مراحل پر غور کرے، دنیا کی ساری زندگی کسی انسان کی آرام میں عیش میں گزر جائے، فرمائے یوں کا یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی ساری زندگی آرام میں گزری، آشائش میں گزری ہے، جس سے کوئی دنیا میں تکلیف نہیں ہوئی۔ فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوئی۔ ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کی زندگی آرام اور آشائش میں گزری ہے، اور پھر اسے صرف یصبغ فی جہنم، اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، اور غوطہ دینے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا اے بندے دنیا کے اندر تو نے کبھی کوئی راحت دیکھی؟ زندگی بھر آسائشوں میں گزری ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی پیدائش سے لے کر موت تک، کیا کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے نہیں پتا یہ راحت کیا ہوتی، یہ عافیت کیا ہوتی۔ اس ایک لمحے کے دکھ نے سارے سکھ بلا دی۔ اور فرمایا اسی طرح ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی پریشانیوں میں گزری، ایک پریشانی سے نکلا تو دوسری میں گرفتار ہو، دوسری سے نکلا تو کوئی اور صدمہ آ گیا، کوئی اور پریشانی آ گئی، کوئی اور ٹینشن آ گئی۔ تکالیف کا آنا اللہ کے عذاب کی علامت نہیں ہے اگر اہل ایمان ہے تو، پریشانیوں کا آنا اللہ کے عذاب کی علامت نہیں۔ جناب عثمان بن عفان کا قول ہے، فرماتے ہیں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ آئے تو سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ چیزیں بھی اللہ کی۔ مسند بازار میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی بندے کو کی آہگاری کو سننا چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے آگے گر گرائے، فرمایا اللہ اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے، پھر اس کے آگے آنسو بہاتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اس تکلیف میں مبتلا کر کے اس کی اس آہگاری کو سننا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے آگے گڑ گڑائے، مجھ سے مانگے۔ بعض لوگوں کا مانگنا سامنے والے کو پسند ہے، بعض لوگوں کا مانگنا سامنے والے کو پسند نہیں۔ کوئی آتا ہے مانگتا ہے، آدمی کہتا ہے اس کو دے کے فارغ کرو، اور کوئی آ رہا ہے اور مانگ رہا ہے اور وہ مانگ بھی رہا ہے اور وہ اس کو ٹال رہا ہے، اس کو ٹال نہیں رہا، وہ چاہ رہا ہے یہ مانگتا رہے، اس کا مانگنا مجھے پسند۔ فرمایا کہ انسان اس دن کی ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے آج دنیا کے اندر اپنے معاملے کو صاف کرے۔ مجھے یقین تھا میرا حساب و کتاب ہوگا،
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ، وہ یہ کہے گا یا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، ہائے افسوس کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں تو یہ سمجھتا ہی نہیں تھا میرا حساب کتاب ہوگا۔ یا لیتہا کانت الخافیہ، کاش مجھے موت آ جائے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے میرا کوئی ساتھ نہیں دیا، یہ مال میرے لیے وبال جان بن گیا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا، اس خواب میں نے دیکھا کہ میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں، اور میں نے دیکھا میرے ساتھ ابو بکر تھے، پھر میں نے دیکھا میرے ساتھ عمر تھے۔ آپ یہ اپنا خواب فجر کی نماز کے بعد بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھوں۔ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو تلاش کیا، عبد الرحمن بن عوف اس مجمع میں موجود تھے، پریشان ہو گئے۔ فرمایا میں نے بہت دیکھا، مجھے عبد الرحمن نظر نہیں آئے، حتیٰ کہ بہت دیر کے بعد میں نے عبد الرحمن کو دیکھا۔ پھر میں نے پوچھا عبد الرحمن آپ پیچھے کیوں رہ گئے؟ تو عبد الرحمن نے جواب دیا حبستنی کثرت مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبستنی کثرت مال، مجھے میرے کثرت مال نے، حالانکہ مال حلال تھا، مال طیب تھا، مال پاکیزہ تھا، تجارت سے حاصل شدہ تھا، اور اس مال میں اللہ کا حق ادا کرتے، سائلین کا حق ادا کرتے، ان تمام باتوں کے باوجود فرمایا اللہ کے نبی تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میرے کثرت مال نے مجھے روک دیا، حساب و کتاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف اس مجمع میں اٹھے اور کہا اللہ کے رسول آج یہ قافلہ مدینے پہنچ رہا ہے میرا ساز و سامان کے ساتھ، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ سارے کا سارا مال اس کی میں تجارت نہیں کروں گا، جو میں نے اللہ کے راستے کے اندر دے دیا۔ انسان اس طرح اپنی بخشش کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آج ہی کوشش کرے۔ یہ آج کا جو دکھ یا سکھ ہے، یہ آخرت کے سکھ یا سکھ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ طبرانی کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نعیم یزول، ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، الا نعیم اہل الجنہ، مگر جنت کی نعمت زائل نہیں ہو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ان ایام کے اندر اس بات کی، اس فکر کو اپنے اوپر سوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالی ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اگر آج بھی اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا تو ہمارے پاس کوئی اور در نہیں، ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں، ہمارے پاس کوئی اور دروازہ نہیں، ہمارے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں۔ اللہ رب العزت اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی اس سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تمام بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ نصیب فرمائے. ہمارے جماعتی ساتھی ہیں عبد الباسط بھائی، ان کے بارے میں بھی اور اسی طرح اقبال بھائی کے بارے میں بھی اور اسی طرح اور جو ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. بہت سے لوگ اپنے مالی معاملات کے اندر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. کئی لوگ ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ لوگ پیسے کھا گئے ہیں، وہ بڑے بیچارے تکلیف کے دن گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. پچھلے دنوں ہمارے یہاں کے نمازی ساتھی سرفراز بھائی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ اس دنیا میں ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.